برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نجوم الہدی وأولیاء امتہ وعلماء ملته برارة التقى وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدقنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ، مخدوم و رضا و مدار کی ماننے والے، آئیے ہم اپنے قانون اور اصول کے مطابق آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار وہ رسول جو سارے رسولوں کے تاجدار ہیں، وہ رسول کہ جس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، وہ رسول جس کا اٹھنا بیٹھنا پاک، کھانا پینا پاک، خدا نے انہیں جو کلام دیا وہ قرآن پاک۔ آئیے اسی رسول پاک پہ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہم بھی پڑھے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ آخری جمعہ اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا کر دیا۔ بہت سارے جوان تو اس چکر میں بھی ہوں گے کہ چاند نکل جائے تو عید ہو جائے، ہے نا؟ رمضان جائے اس کا کوئی ہمیں غم ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ تو اس لیے پریشان ہوں گے، پہلے مل جاتا تھا اب کیا پتہ ملے گا کہ نہیں۔ افطاری کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، کسی بھی بہان اللہ دیتا تھا اور گھر والے بھی تھالی لمبی کر دیتے تھے۔ وہ رمضان کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ اب غیر رمضان میں کچھ خریدنا ہو جب بھی ہم سوچیں گے، لیکن پیارو ایسی بات نہیں ہے۔
اسی لیے میں نے کہا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ غیر رمضان میں بھی اگر آپ چاہو تو ہر شام آپ کے لیے افطاری ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی مسجد کی خوبصورتی کو رمضان کے پہلے چاند بڑھایا تھا، اسی خوبصورتی کو ہمیں سوال میں بھی بڑھانا چاہیے۔ اگر یہ خوبصورتی ایسے ہی رہ گئی تو انشاءاللہ اس نمازوں کی برکت ہی سے رب تبارک و تعالی ہر شام تمہیں افطاری کا لطف عطا فرمائے گا، تو پھر خرید کر کھا سکتے ہو۔ اللہ دے گا اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے، جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یاد فرمائے گا۔ حال یہ ہوا کہ پیارو تم اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادتوں میں یاد کرو۔ اگر تم نے اللہ کو عبادتوں میں یاد کیا تو یقین جانے وحدہ لا شریک تمہیں ہر اس جگہ پر یاد کرے گا جو تمہاری ضرورتیں ہیں، جو تمہاری ضرورتیں ہیں۔ اسے یوں بھی کہہ دیا جائے اگر تم نے خدا کو سجدوں میں یاد کیا مولا تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق حلال میں یاد رکھے گا۔ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکوع میں یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم بیمار پڑو گے تو اس میں شفا دینے میں یاد رکھے گا۔ جب تم سجدہ کرو گے یہاں تم سجدے میں اللہ کو یاد کرو، حال یہ ہوگا کہ میرا مولا جب تم سجدوں میں یاد کرو گے تو وہ تمہیں فرشتوں میں یاد کرے گا۔ بس خدا کو یاد کرو، وحدہ لا شریک کا ذکر کرو، اسی کے ذکر میں برکتیں ہیں۔ ایک مہینے تک بندے میں پورا چینج آ گیا ہے، پورا چینج۔ آپ دیکھیں بندہ سنت رسول لے کر بیٹھا ہے، اچھا کتنوں نے نکلوا دی ہوگی، ایسے یہ کہ نہیں؟ بال کٹوانے والے کے پاس، کاٹنے والے کے پاس کل یا پرسوں وقت ہو یا نہ ہو، اس لیے ابھی سے تیاری انہوں نے کر دی۔ داڑھی فرضی داڑھی ہوتی ہے نا، میں نے کہا کئی لوگوں نے نکلوا دی، اب رمضان تو کی ہو بس یہی کہ تو داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پیاری بات بتا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ہی بال تھا۔ کتنے بال تھے؟ ایک ہی بال تھا۔ جب بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آتے تھے تو جانتے ہو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھتے تو مسکراتے تھے۔ میرا نبی مسکرا دے بگریا بن جائے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت تیرا فیصلہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ صحابی کو خیال آیا کہ جب بھی میں آتا ہوں حضور مسکراتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے میری بال کی وجہ سے وہ مسکرا رہے ہو، شاید مجھے اچھا نہ لگتا ہو۔ انہیں تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوا کہ میری مذاق ہو رہی ہے۔ صحابی گھر گئے اور بال کو نکال دیا۔ پھر جب دوبارہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی، حضور نے اپنی نظر کو پھیر دی۔ نبی ناراض ہوئے، صحابی نے بار بار پوچھا، آخر میں جواب ملا کہ صحابی
جب تمہارا آنا ہوتا تھا اور میں مسکراتا تھا، وجہ یہ نہیں کہ ہم تمہارا مذاق کرتے تھے یا ادھر ادھر کی بات تھی، نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ جب تم آتے تھے تو تمہارے چہرے پر جو اقبال تھا میں دیکھ رہا تھا، فرشتے اس بال پر جھولا جھولا رہے تھے، فرشتے اس بال پر کھینچا کھا رہے تھے۔ حضور کی نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا حضور غیب بتانے والا شہنشاہ ہے، میرے نبی کی طرح کوئی غیب بتا ہی نہیں سکتا، مگر آج حال یہ ہے کہ انہی رسول کے چاہنے والوں نے فرضی داری کو رکھ لیا، مہینہ ختم، داری نکال دی اور دعوے محبت یہ ہم رسول کے چاہنے والے، ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے۔ اے پیارے، بہتر تو یہی ہوتا کہ تو اسلام کا مذاق نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے میں تمہیں بدلاؤ لایا، تم پہلے مسجدوں سے دور تھے، اس نے قریب کیا۔ جانتے ہو اللہ اپنے گھروں کے قریب اسی کو کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو گویا آپ کا قریب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا تم سے راضی ہے۔ اب اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے دور کر کے اسے ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ مولا اگر راضی ہو جائے تو بندہ جو مانگتا ہے عطا کیا جاتا ہے، اور مولا ناراض ہو جائے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ وہ اپنے قہر قہار غضب جبار والی صفتوں سے اسے جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ میں ایسا ہی چینج رکھیں جیسا مولا چاہتا ہے، جیسا مولا کو پسند ہے۔ ماہ رمضان ختم ہوا، ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جنہوں نے صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اللہ کے فریضے کو ادا کیا، رمضان میں آ کر اللہ کو سجدہ کیا، اور آپ عشاء میں تراویح پڑھ کر حضور کی سنت پاک کو زندہ کیا۔ بڑی مبارک بندے ہیں وہ، ان کے لیے خوش بختی ہے کہ وہ کامیاب ہیں، مگر انہوں نے وقت ختم کر دیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف کھانے تک رکھا، نہ صبح اٹھے سحری کی، نہ شام کو افطاری کی، نہ انہوں نے مسلمان روزہ داروں کا ادب رکھا، نہ باہر بیٹھنے والوں کا ادب رکھا، جہاں آیا جیسا من چاہا ویسا کرتے رہے۔ یقین جانو پیارو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہیں عذاب کیا جائے گا، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مولا چاہے تو پکڑ ہو کر رہے گی، رب چاہے تو ان کی پکڑ ہو کر رہے گی۔ اس لیے مسلمان توبہ کرو، اور جب قریب آئے ہو اللہ کے گھر کے تو آپ اللہ کے در سے دور نہ ہونا۔ ہمارے جوان، ماہ رمضان ختم ہوئی، اب ان کی سوچ کپڑا خریدنا، لباس خریدا، مگر لباس خریدنے میں بھی کوئی شعور نہیں، کوئی ادب نہیں۔ زمانہ جیسی فیشن نکال رہا ہے، جوان ویسا ہی پہن رہا۔ کبھی کیا فیشن نکلی ہم نے وہ کیا، کبھی یہ نکلی ہم نے وہ کیا، یہی تو ہوتا ہے کہ میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کلیدے۔ سبھی جوان گھروں سے امامہ باندھ کر تشریف لائے، امامہ سنت رسول ہے، کیا ہے؟ امامہ کی ایک بات آئی تو میں نے غالباً پہلے کہا تھا، مگر پھر بھی اشارہ کر رہا ہوں، ہم نے اپنی پہچانوں کو بدل دیا۔ اگر ہم اپنی پہچان پر قائم رہے،
تو یاد رکھیں ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. بائک لے کر آپ جاؤ گے اور اگر سر پر ہیلمٹ نہیں ہے تو چالان پھٹے گا کہ نہیں؟ چاہے مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، مگر ایک قوم کا چالان نہیں ہے، سردار قوم کا چالان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی چیز کو، اپنے باپ داداؤں کی پگڑی، اس کی پرمپرا کو قائم رکھا کہ آج سرکار نے بھی اسے خوشی خوشی اجازت دے دی تو کر سکتا ہے. کچھ لوگ امرت دھاری ہوتی، امرت دھاری سمجھ رہے ہیں؟ امرت دھاری ہوتے جو شادیاں نہیں کرتے مگر اپنے پاس کتاب رکھتے. چاقو، آپ جاؤ ایئرپورٹ، کوئی اگر ایسی چیز نظر آئی جو جان لیوا ہے، وہیں پر تمہاری پکڑ ہوگی، چیزوں کو ہٹایا جائے گا، تمہیں خالی ہاتھ ڈالا جائے گا. مگر امرت دھاری کے لیے حکم ہے، پلین میں بھی سفر کرے تو لے جائے. باپ داداؤں کی چیزوں کو قائم رکھا. اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت امامہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر روز پہن کر گھومو، بلکہ کم از کم مبارک دنوں میں، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، مقدس رات معراج والی ہو، مقدس رات شب برات والی ہو، مقدس رات شب قدر والی ہو، یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو، ان مقدس دنوں میں کیا ہم رسول کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتے؟ جوانوں بولو، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بارہ نور کا. بھڑکیلا لباس خدایا جوان نہ خریدے، ہاف ٹی شرٹ نہ خریدے، اسلامی لباس پہنے اور اسی لباس میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. حال یہ ہوگا جتنا ادب تیرے پیرہن میں ہوگا اور جتنا ادب تیرے سجدوں میں ہوگا، وحدہ لا شریک اسی کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا. تو اپنے آپ کو چینج کر. رمضان ختم ہو گیا مگر ہم باقی ہے، ہم ختم نہیں ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن تو حساب ہونا ہے. دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے. موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو ہم اسے چارج کرتے ہیں کہ نہیں؟ 40% رہ گئے، ابھی 60 باقی ہے، تو ہم نے فوراً اٹھایا اور چارجر میں ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں جانا ہوا تو ایسا نہ بیٹری لو ہو جائے، لو ہو گئی تو گئے. گویا ہم اپنی زبان میں کہے تو موبائل مر گیا. بس صحیح ہے کہ نہیں؟ اسے زندہ کرنے کے لیے پھر چارج لگانا پڑا، تو ہم اس کا استعمال کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چارج ہو گیا تو کہیں دشواری پیدا نہ ہو، مصیبت میں پھنس گیا تو ایک فون لگا کر کام بنے گا. تو ایک دنیا کا بنایا ہوا موبائل اور اس میں چارج ضروری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی بنائے ہوئے انسان کو چارج کرنے کے لیے رمضان عطا فرمایا. یہ رمضان اسی کے چارج کے لیے. ہم نے اپنے آپ کو چارج کر لیا. اب 11 مہینے اگر ہم نے گناہ کیا، کسی نے شراب پی، چارج ختم. کسی نے جوا کھیلا، چارج ختم. کسی نے گالی دی، چارج ختم. کسی نے زنا کیا، چارج ختم. کسی نے ماں کا دل دکھایا، چارج ختم. کسی نے بھائی کا حق کھایا، چارج ختم. کسی نے پڑوسیوں کو ستایا، چارج ختم. کسی نے مسلمانوں کو نشت و نابود کیا، چارج ختم. کسی نے غیبتیں کی، چارج ختم. کسی نے دوسرے کی عورتوں پر نظر ڈالی، چارج ختم. یہاں تک کہ پھر رمضان آتا ہے، پھر رمضان پہنچ جاتا ہے، اللہ پھر چارج کا موقع دیتا ہے. مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ آج ہم چارج ہو چکے اور اس چارج پر 100% مکمل ہوا یا نہیں، اس کو دکھانے کے لیے اللہ نے
ہو چکے ہو. اب ان 100% میں کمی نہ آئے، چارج کم نہ ہونے پائے، اس لیے اپنے آپ میں وہی رنگ لاؤ جو رمضان میں تھا، وہی سجدہ کرو جو رمضان میں کیا، وہی رکوع کرو جو رمضان میں کیا، وہی قرآن کی تلاوت جو رمضان میں بیٹھ کر تم نے کی. یہاں ایک سوال ہے میرا، رمضان میں تمہارے پاس وقت تھا؟ سب بولو، وقت تھا؟ نہیں تھا. نکالا؟ وقت نہیں تھا مگر نکالا. سوچ چھوٹی سی بنائی، وہ یہ تھی کہ رمضان آ جائے نا ٹائم نکالنا پڑے گا. نہیں، چھوٹی سوچ کو موٹی کرو. رمضان میں جب ہم وقت نکال سکتے ہیں تو غیر رمضان میں کیوں نہیں؟ رمضان کے علاوہ کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ، رمضان میں تمہیں نقصان یا تکلیف ہوئی؟ کوئی ایک بندہ اٹھ کر بتا دے کہ مجھے تکلیف ہوئی باپو، کہ بہت دشواری ہوئی، میں کھانا پینا برابر نہیں کھا پاتا تھا، لا ہی نہیں سکتا تھا، روپیے پیسے نہیں تھے. کوئی ایک ہے ایسا بندہ جو شکایت کرا؟ تم نے وقت نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رمضان کی محتاجی کو دور کی. غیر رمضان میں بھی اگر وقت نکالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی محتاجی کو دور کرے گا. اور یہ تو قانون ہے یار. اگر میں نے کسی کے لیے وقت نکالا ہے، رات کو 2 بج گئے، کسی کا فون ہے، بابو پریشان ہوئے، پہنچ گیا، وقت نکالا ہے، اشارہ سمجھو، وقت نکالا ہے، تو کبھی ایک وقت وہ بھی آیا کہ مجھے ضرورت پڑ گئی، اب اس کی ضرورت ہے، میں نے فون کیا، وہ فوراً کہے گا کہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا تھا، مجھے جانا پڑا. وقت نکالا جاتا ہے، ٹی فار ٹیٹ. آج اللہ کو تم وقت دو، حالانکہ یہ وقت ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. آج وقت نکالے. اگر تم نے اللہ کے لیے وقت نکال کر اللہ والا کام کیا، عبادتوں میں وقت گزارا، تو یقین جانو وہ وقت جو مصیبت والا ہوگا، اللہ اس مصیبت والے وقت میں تمہارا کام نکالتا نظر آئے گا. وہ بڑا مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے. ایک اور چیز بتا دوں، اس پر مجھے نہیں لگتا کوئی سبحان اللہ نہ بولے، بڑی پیاری بات ہے. داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ حیدر شکن، جس کے لیے آمنہ کے لال نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا، علی اس کے مولا. وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امت رسول کو عذاب دینا ہی ہوتا تو اللہ انہیں رمضان نہ دیتا. عذاب دینا ہی ہوتا تو اللہ رمضان نہ دیتا. پتہ چل گیا رمضان کا عطا ہونا عذاب سے ضمانت کی گارنٹی. یہ علی کا فرمان. پھر علی فرماتے ہیں کہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص بھی نہ عطا فرماتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ پاک بھی اللہ نے عطا فرماتا ہے. گویا رمضان اور سورہ اخلاص کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا ہمیں بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم بخشے جانے والے کام نہیں کریں. ایک ہے اللہ کا بخش دینا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ
وہ مشہور صحابہ، وہ 10 صحابی جنہیں سرکار نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی۔ دنیا میں ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص تو جنتی ہے، بہت سارے 10 صحابہ ہیں جن کو سرکار نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ مگر اگر وہ ایسے ہی بیٹھ جاتے نبی نے کہہ دیا جنت میں جانا ہے، نہیں، انہوں نے کام کیے، انہوں نے کام کیے، اور جب کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کا کہ اللہ کو راضی کیا، وہ حد تک کوشش کرتے رہے کہ کیا کروں کہ مولا راضی ہو، کیا کیا جائے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ہمیشہ درود پاک، قرآن کی تلاوت، یہی کلمات کہتے گئے تاکہ مولا راضی ہو، مولا راضی ہو۔ اور حال یہ ہوا کہ ان کے کاموں کو اللہ نے پسند فرمایا تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے میرے چاہنے والوں سنو، اے میرے بندوں، اے میرے محبوب کے عاشقوں سنو، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اب تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اب تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر، میں نے کہا نا جوان لوگ جیسا مارکیٹ میں ہوتا ہے ویسا لاتے، ان کو فالو کرو، صحابہ کو فالو کرو، انہیں فالو کرو گے تو ستیہ ناش ملے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ان کو فالو کرو گے تو حالت بگڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، نقش قدم پر جس کے چلو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جوان لوگ خاص سنیں، بوڑھے تو بدل ہی رہے، انہیں پتا ہے کہ کب کیا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جوانوں کی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہماری اولاد، ہماری نسل باقی ہے، اللہ ہر ایک جوان کی نسل میں اسلام کا مجاہد پیدا فرمائے۔ سنیں، اگر آپ نے دنیا داروں کو فالو کیا تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا، لیکن اگر صحابہ کی جماعت کو فالو کیا، غوث پاک، غریب نواز، قطب مدار، شاہ عالم، میرا داتا، مفتی اعظم، محدث اعظم، سارے اولیاء جس کو فالو کرو گے انہی کے ساتھ قیامت ہوگی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر کیا پتا کوئی فلم آئی ہے کہ نہیں، جوان لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، کبھی ادھر بال کٹوائے گی، کبھی ادھر کٹوائیں گے، کبھی ہاتھ کا بٹن کھلا رکھیں گے، کبھی پاؤں میں پینٹ کو کاٹیں گے، اور پھر فیشن کا نام دیں گے کہ آج اس نے کیا تھا ہم کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ آپ یوٹیوب چلائیں، سنی عالم دین کی تقریروں میں سنیں کہ ابو بکر صدیق کا مقام اور ان کا طریقہ کیا تھا، آپ کیسا لباس پہنتے تھے، مولا علی اپنے بال کیسے رکھتے تھے۔ ایک اشارہ کرو، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی لمبے بال رکھے نہیں، ہمیشہ آپ بالکل اپنے سر کو منڈا دیتے تھے۔ حضرت علی کی سنت بال کم رکھنا، ایک زلفوں کا رکھنا، یہ حضور پاک کی سنت۔ کچھ جوان لوگ رکھتے کہتے ہیں زلفیں ہیں، تو زلفیں رکھنا کیا ہے؟ سنت رسول۔ نماز پڑھنا فرض پہلے یا سنت؟ فرض چھوٹے تو چلے مگر اس کی زلفیں نہ چھوٹے، تو پہلے فرض قائم کرو تب جا کر سنتوں پر عمل۔ اپنے آپ میں چینج لاؤ، بدلاؤ لاؤ۔ میں پیغام دے رہا ہوں، قریب کا دن ہے، مجھے یہ بھروسہ دلا کہ سارے جوان انشاءاللہ جتنی ہو سکے یہ کوشش کریں گے کہ سادے لباس میں عیدگاہ میں آئیں گے۔
انشاءاللہ امامہ پہن کر آئیں، 2-3 گھنٹے کا وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایک آخری اعلان یہ ہے کہ عید کے دن پبلک ہوں گی، اس لیے ضروری ہے کہ وقت مقررہ پر آپ یہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ ایک بات اور، وضو خانے کا انتظام تو کمیٹی نے کیا ہی ہے، مگر بہتر یہ ہوگا کہ یہاں دھکا دھکی نہ ہو، گھر ہی سے وضو کر کے حضور کھا کے آئے انشاءاللہ۔ دھکا دھکی نہ کرے، کوئی آگے کوئی پیچھے ہو جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا ادب کریں۔ جوانوں اس بات کو بھی سنیں، اگر کوئی بوڑھا انسان ہے جو پیچھے ہے، اگر آپ اسے آگے کر دو گے تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ نمازوں میں ادب، احترام، ڈسپلن، یہ سب ضروری ہے۔ مولا فرشتوں کے ذریعے یہ معلومات حاصل کرے گا کہ کون سے بندے نے کیا کام کیا۔ لمبی چوری بھیڑ ہو چکی ہے، ایک کام کریں، پہلے آپ کھڑے ہو کر سب بنا کر بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، سب بنائیں اور بیٹھ جائیں۔